بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج ہم نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے ایجوکیشن۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن پلیز اے وائٹل رول ان دی کریشن آف اسکلز اینڈ ہیومن کیپٹل which certainly leads to a higher economic growth۔ تو کسی بھی سوسائٹی میں ہائر اکنامک گروتھ حاصل کرنے کے لیے اسکلڈ پرسنل کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملک کا، اور آپ دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں ایجوکیشن کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے، مور دین 90% ہے، اور جس کی وجہ سے ان ممالک میں اکنامک گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، چونکہ جہاں اسکلڈ پرسن ہوں گے وہاں جو ہے وہ زیادہ آؤٹ پٹ ہوگی۔ So the development of human capital is critical for improving productivity through technological innovation that in turn leads to sustained high inclusive economic growth while also helping combat multiple economic challenges۔ تو اگر ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، ٹیکنالوجیکل انوویشن آئے گی، نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی جس سے پروڈکٹس کی پروڈکشن سپیڈ اپ ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ لیبر بھی بچتی ہے، اور اس سے لیبر جو پیسے بھی بچتے ہیں، اور ایک پروڈکٹ جو آپ کی 100 روپے میں تیار ہوتی ہے اگر آپ نے ٹیکنالوجیکل انوویشن لائیں گے تو وہ آپ کی 40-50 روپے میں تیار ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو اکنامک جو ہے وہ گروتھ ہوگی۔ ایجوکیشن پروموٹس اے پروڈکٹیو اینڈ انفارمڈ ورک فورس اینڈ کریٹس اپرچونٹیز فار دی سوشلی اینڈ اکنامکلی ڈپرائیوڈ سیکشنز آف دی سوسائٹی۔ تو ایجوکیشن ہمیشہ جو ہے وہ پروڈکٹیو اور انفارمڈ ورک پلیس کو پروموٹ کرتی ہے، اور اس سے جو سوشلی اور اکنامکلی ڈپرائیوڈ سوسائٹیز ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں اور اپنی جو نئی نئی انوویشن ہے وہ لا سکیں۔ پاکستان از رینکڈ 152 آؤٹ آف 189 کنٹریز ان دا یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام۔ تو پاکستان جو ہے UNDP پروگرام میں 152 پہ نمبر پہ ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رینکنگ اکارڈنگ ٹو دی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2019۔ Unfortunately, Pakistan has not exhibited improvement in key educational indicators۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ گروتھ ایجوکیشن میں نہیں ہوئی، زیادہ لٹریسی ریٹ نہیں بڑھ سکا، گراس انرولمنٹ ریشو ہماری کم ہے، اینڈ ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو ریجنل کنٹری۔ یہ ایک نیچے ٹیبل دیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 57% ویل بیہائنڈ ان نیبرنگ کنٹریز ہے۔ تو اگر آپ یہ ٹیبل دیکھیں تو اس میں کافی جو ہے وہ انڈیکیٹر بتائے گئے ہیں کہ مختلف ممالک کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ تو دا پرائمری اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ از 22.7%، یہ تھرڈ ہائیسٹ ان دا ریجن آفٹر بنگلہ دیش اینڈ نیپال، which is alarming given it as at the stage of formative learning۔ یعنی پرائمری اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ، یعنی پرائمری اسکول سے ہی جو بچے بھاگ جاتے ہیں ان کا ریٹ 22.7% ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے۔ اگر آپ یہ ٹیبل دیکھیں تو اس میں ایران، سری لنکا، مالدیوز، انڈیا، بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور افغانستان کا یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے، اور پہلے کالم میں آپ دیکھیں لٹریسی ریٹ دیا ہے جو کہ سری لنکا میں زیادہ ہے، مالدیو میں زیادہ ہے، اور پاکستان کا اگر دیکھیں تو یہ 57% ہے جو کہ کم ہے۔ اس کے اگلے کالم میں اگر دیکھیں کہ فیمیل اور میل کی ریشو بتائی گئی ہے، تو فیمیل کے 2008 سے 2018 تک کا
جو ڈیٹا دیا ہے اس میں بھی دیکھیں پاکستان میں جو فیمیل کی ریشیو ہے وہ 65% ہے اور میل کی ریشیو ہے پڑھنے کی وہ 79، یہ تقریباً 80% ہے۔ اس کے بعد اگر اگلے ٹیبلز میں دیکھیں تو آپ یہ ڈفرینٹ جو ہے پاپولیشن ود سم سیکنڈری ایجوکیشن بلو میٹرک جو ہے وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، تو اس میں پاکستان میں دیکھیں تو یہ سب سے کم ہے 37 جو ہے، بھوٹان میں کافی کم ہے لیکن پاکستان میں بھی اتنے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری اور یہ دوسرے جو ہیں یہ سارے آپ کو ٹیبل میں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا نے بھی ایک ایجنڈا بنایا تھا کہ اس لٹریسی ریٹ کو کیسے امپروو کیا جائے اور کس طرح لوگوں میں ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے دی گورنمنٹ ہیز انیشیٹڈ ویریس ایفرٹس ٹو امپروو ایکسیس ٹو اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن تھرو پالیسی انٹرونشن اینڈ ایکسپینڈیچر ایلوکیشن۔ دیکھیں اس میں جب بھی ایجوکیشن امپروو کرنا ہو تو اس کے دو پیرامیٹر ہیں، ایک تو آپ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور دوسرا آپ کوئی اس کے اوپر فنڈز بھی خرچ کریں، کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیٹ کریں ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے، جیسے مختلف اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بنائی جائیں، ان کو انفراسٹرکچر دیا جائے، ان میں اسٹاف کو اپوائنٹ کیا جائے۔ So in this regard, the National Education Policy Framework has been formulated to combat the multiple challenges faced by the education sector with the following priority areas. تو یہ جو ایجوکیشن پالیسی فریم ورک ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک، اس نے مختلف پروگرام جو ہے وہ چاک آؤٹ کیے ہیں ٹو انکریز دی انرولمنٹ ان دی اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز۔ تو اس کی 4-5 پرائرٹیز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے اس پالیسی کے تحت؟ ڈکریز آؤٹ آف اسکول چلڈرن، یہ جو بچے اسکول میں نہیں جا رہے ان کو ڈکریز کیا جائے، اینڈ انکریز اسکول کمپلیشن، اور اسکولوں کی جو ہے کمپلیشن کو بڑھایا جائے۔ سو ٹو ایڈریس OOSC یعنی آؤٹ آف اسکول چلڈرن، دا گورنمنٹ پرپوزڈ کی ایکشنز ریلیٹڈ ٹو، تو اس چیز کو بڑھانے کے لیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسکول بھیجا جائے تو گورنمنٹ نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ نمبر 1 اسکول انفراسٹرکچر، یعنی اسکولز کی بلڈنگز کو بنایا جائے۔ نمبر 2 فائنانس وچ کمپرائز ریموونگ فائنینشیل بیریئرز تھرو کیش ٹرانسفرز، تو دوسرا کیا ہے؟ فائنانس ہے، یعنی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ اس پر جب تک آپ فنڈز ایلوکیشن نہیں کریں گے، جب تک ان کو پیسے نہیں دیں گے، خرچہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ آپ امپروو نہیں کر سکتے۔ تھرڈ ہے امپروونگ دی ایگزسٹنگ پروویژن آف اسٹائپینڈز ٹو گرلز اینڈ امپروونگ کوآرڈینیشن ود دی فائنانس ڈپارٹمنٹس ٹو انشور ایفیشینٹ اینڈ ٹائملی ٹرانسفر اینڈ یوٹیلائزیشن آف ایجوکیشن بجٹ۔ تو بچوں کے اندر ان کو اسٹائپنڈ دیے جائیں، ان کو اسکالرشپ دیے جائیں، ان کو وظائف دیے جائیں، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے ایجوکیشن کے لیے اس کو وہ فوری طور پر ریلیز کرے اور لو تاکہ اسٹوڈنٹس تک یہ پیسے پہنچ سکے۔ نمبر 3 ہے امپروونگ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ نالج، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹیچر کی بھی ٹریننگ کروائیں اور اسٹوڈنٹ کو بھی اس میں شامل کریں۔ نمبر 4 پرووائڈنگ فری آن لائن ایجوکیشن، اور ان کو فری آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کریں۔ اور نمبر 5 امپروونگ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ان ریموٹ ایریاز، یہ جیسے دیکھیں ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں لیکن بعض اسٹوڈنٹ جو کہ دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے بعض کا انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو،
تو پھر وہ یہ آن لائن ایجوکیشن سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ 5 پوائنٹ ہیں. یہ کس کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ ٹو ڈیکریز آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اس کے لیے یہ 5 میجر اسٹیپ جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. پرائرٹی نمبر 2، اچیو یونیفارمٹی ان ایجوکیشن اسٹینڈرڈس. یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے دیکھیں گورنمنٹ کے اسکولوں کا اسٹینڈرڈ اور ہے، پرائیویٹ اسکولوں کا اسٹینڈرڈ اور ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ تنزلی کی طرف ہے. ٹو انشور یونیفارم ایجوکیشن، دی گورنمنٹ ایمز ٹو انٹروڈیوس اے یونیفارم ایجوکیشن سسٹم for all that could ensure equality in quality across the 3 systems of schools in Pakistan, that is public, private and madrasa. تو ہمارے ملک میں 3 قسم کے سسٹم جو ہیں اسکولنگ کے وہ رائج ہیں. ایک ہے گورنمنٹ کے اسکول ہیں، دوسرا پرائیویٹ اسکول ہیں، اور تیسرے مدرسے ہیں جہاں اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے. تو اس میں ایکویلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز جو ہے ہماری سوسائٹی میں یہ تینوں سسٹم جو ہے یہ آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے، اور ہر ایک کا سسٹم آف ایجوکیشن علیحدہ ہے. کوئی کیمبرج کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی اردو میں میڈیم میں پڑھا رہا ہے، کوئی انگلش میں پڑھا رہا ہے، کوئی صرف دینی پڑھا رہا ہے. ان سب میں ایکویلٹی لانے کی ضرورت ہے. This could be achieved through a selection of a common curriculum framework. تو یہ کیسے ایکویلٹی لائی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ سلیبس سب کا ایک جیسا کر دیں. اسٹریم لائننگ نیشنل ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹینڈرڈ. تو ان کے جو ٹیچنگ اور لرننگ اسٹینڈرڈ ہیں وہ سب کے قومی لیول پر بتائے جائیں، اور وہی اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ چاہے پبلک گورنمنٹ کے اسکول ہیں، پرائیویٹ ہیں یا مدرسے ہیں وہاں لاگو کیے جائیں. ensuring a ملٹی لینگوئل پالیسی، یعنی ایک ملٹی لینگوئل پالیسی جو ہے وہ سب میں رائج ہو. strengthening regulatory bodies to ensure coordination across the different school system. تو کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے، کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے جو ان تینوں سسٹم کے اسکول کو کوآرڈینیٹ کرے، یعنی گورنمنٹ، پرائیویٹ اور مدرسہ، تاکہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہو اور ایک جیسا سسٹم رائج کرنے میں مدد ملے. ریزنگ اویئرنیس اباؤٹ دی کوالٹی آف گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن تھرو کمپین. تو آپ اس کو اویئرنیس کیسے آپ بڑھائیں گے گورنمنٹ اسکول کے اندر؟ تھرو کمپین. آپ کمپین چلائیں گے، یعنی آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. ریفارمز لائیں گے، یعنی نئی نئی جدت لائیں گے. اینڈ اسٹرینتھنگ کمیونٹی ایکشن تھرو دی ڈسیمینیشن آف ایجوکیشنل انفارمیشن. اور آپ کمیونٹی ایکشن تھرو دی ڈسیمینیشن آف تو ایجوکیشنل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کمیونٹی میں پاس آن کریں گے تاکہ لوگوں میں ایکویلٹی، ایجوکیشن میں ایکویلٹی آ جائے. پرائرٹی نمبر 3 کیا ہے؟ امپروو دی کوالٹی آف ایجوکیشن. تو یہ نمبر 3 پرائرٹی ہے کہ آپ ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کریں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹو امپروو دی کوالٹی آف ایجوکیشن the government focus on improving teacher management while ensuring the continuous professional development of teacher for the purpose of multi-grade teaching, implementing a meritocracy in the teachers placement process, ensuring implementation of early childhood education. دیکھیں یہ ساری میئرز کیا ہیں اس میں؟ نمبر 1 ہے کہ آپ ٹیچرز کی جو ہے وہ ٹریننگ کریں. امپروونگ ٹیچرز مینجمنٹ وائل انشورنگ دی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچر. یعنی آپ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کریں، ٹریننگ آف دی ٹرینرز. تو ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کریں، ان کو ان کی ڈیولپمنٹ ہو، ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو. ان کو باہر سے ڈفرینٹ کنٹری سے ٹریننگ کروائیں تاکہ وہ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھ کر آئیں اور پھر اپنے ملک میں آ کے اس کو اپلائی کریں. تو اس کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے
تاکہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ وہ کر سکے. اس کے علاوہ میرٹ، ٹیچر کو آپ نے اگر رکھنا ہے تو اس کو میرٹ جو ہے اس کو بہت ضروری دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک ٹیچر جو ہے وہ میرٹ سے ہٹ کے رکھ لیا تو وہ اگلی نسلوں کو کیا پڑھائے گا، وہ اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھائے گا. تو میرٹ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا. انشورنگ امپلیمنٹیشن آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، تو یہ ہم بچوں کو جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. انشورنگ دی اویلیبلٹی آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ریسورسز، یہ جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ریسورسز ہے، مثال ہمیں اگر ہم یونیورسٹی میں ہیں تو ہمیں ملٹی میڈیا چاہیے، ہمیں لائٹ چاہیے، ہمیں فرنیچر چاہیے، ہمیں اس کا جو بورڈ چاہیے، یہ ساری جو ہے اویلیبلٹی ہے، بلڈنگ چاہیے، یہ ریسورسز اویلیبل ہوں. اینڈ دیئر یوٹیلائزیشن اسکول اینڈ انکریزنگ ایکسیس ٹو انفارمیشن اباؤٹ نیوٹریشن اینڈ اسٹننگ فار مدرز اینڈ اسٹوڈنٹس. تو نیوٹریشن کے بارے میں بھی بچوں کی جو خوراک ہے اس کی ٹیچنگ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. پرائرٹی نمبر 4 کیا ہے؟ انہانس ایکسیس ٹو اینڈ ریلیونس آف اسکلس. تو اسکلس ٹریننگ، ٹو انہانس ایکسیس ٹو اسکل ٹریننگ دا گورنمنٹ پروموٹیڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ود انڈسٹری. تو اسکلس ٹریننگ کے لیے، ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یعنی آپ گورنمنٹ کا پرائیویٹ انڈسٹری کے ساتھ، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، تاکہ وہ ایک جو انڈسٹری کے اندر جو ہمیں ڈیمانڈ ہے جس چیز کی، وہی ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے اور وہی وہ پھر آگے اس کو کنورٹ کریں. انکریزنگ دی نمبر آف اسکلڈ ورکرز ان پرائرٹی ایریاز، اس سے کیا ہوگا، جو اسکلڈ ورکر ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اسٹرینتھنگ ہوگی اینڈ امپروونگ کوالٹی اینڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک اینڈ انٹروڈیوسنگ اس نیشنل اسکلز انفارمیشن سسٹم ٹو انشور بیٹر اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ اینڈ پلاننگ. دیکھیں یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہتے ہیں، ہمارا انڈسٹری کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈسٹری کو کس قسم کے اسکلڈ ورکر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے مطابق ہی ان کی اگر ٹریننگ کریں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈسکرپشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ انرولمنٹ ڈیٹا. تو یہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، کیونکہ ابھی اس کے ایم بی زیادہ ہو رہے ہیں. پھر انشاءاللہ یہ جمعرات کو ہم اگلا لیکچر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.